ہیں اور مولانا محمد یوسف کو جانشین مقرر کیا گیا۔ میوات کے ضلع گوڑگاواں میں نو نامی ایک مشہور قصبہ ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے 1341 میں اس قصبے میں ایک عربی دینی مدرسے کی بنیاد رکھی جس کا نام معین الاسلام ہے۔ اس مدرسے میں شروع سے ہر سال ایک مرتبہ جلسہ ہوتا ہے جس میں دہلی کی تبلیغی جماعتیں اور تجار، نظام الدین کے رہنے والے مدرسے مظاہر العلوم سہارنپور، دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء، نیز بعض دوسرے عربی مدارس کے علماء اور مدرسین شرکت کرتے رہے ہیں۔ ہر سال مولانا محمد الیاس صاحب کی شرکت میں یہ جلسہ ہوتا رہا۔ حضرت مولانا الیاس کے انتقال کے بعد 13 اگست 1944 میں نو میں ایک تبلیغی اجتماع ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ میوات کے چودھری حضرات کا اجتماع بھی کیا گیا۔ اس جلسے میں تمام اس جماعتوں کے علاوہ کابر و مشائخ میں حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نے بھی شرکت فرمائی۔ چونکہ یہ جلسہ تبلیغی تھا اور مولانا الیاس صاحب کے انتقال کے بعد ہو رہا تھا، میوات کے لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے تھے اور پورا میوات افسردہ تھا۔ اس لیے ضرورت تھی کہ مولانا محمد یوسف صاحب کے ساتھ وہ کابر و مشائخ بھی شرکت فرمائے جو مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں شرکت کرتے تھے، تاکہ حضرت مولانا الیاس صاحب کی شدید کمی محسوس نہ ہو۔ یہ تبلیغی اجتماع اسی شان و شوکت، نورانیت اور روحانیت کے ساتھ ہوا جسے مولانا الیاس صاحب کی زندگی میں ہوتا تھا۔ میواتیوں کو اسی ذوق و شوق سے شریک ہونا، اسی فراغ دلی سے اپنے اوقات دینا، اسی مہمان نوازی و اکرام سے پیش آنا اس اجتماع میں ہوا جس طرح پہلے اس کا اظہار کرتے تھے، اور مولانا یوسف صاحب نے پورے جوش و خروش اور عزم و ہمت سے دعوت دی۔ اگرچہ مولانا الیاس صاحب تشریف نہیں رکھتے تھے، ان کی جسمانی کمی شدت سے محسوس کی جا رہی تھی، لیکن ان کی نسبت پوری طرح کام کر رہی تھی اور جو کام ان کی زندگی میں موجودگی کے وقت ہوتا وہ اسی طرح ہو رہا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگرچہ مولانا یوسف صاحب کی عمارت کی عادت میں یہ پہلا اجتماع تھا، لیکن میواتی حضرت مولانا یوسف صاحب پر اسی طرح اپنی ہر چیز قربان کرنے کو تیار تھے اور اپنے تعلق اور گہری عقیدت کا اظہار اسی طرح کر رہے تھے جس طرح آپ سے پہلے آپ کے والد ماجد حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے ساتھ کرتے تھے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد پہلی مرتبہ حاضری کے لیے مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ رائے پور تشریف لے گئے تاکہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کر سکے۔ حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری کی خدمت میں حاضری دی۔ حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری نے اپنے عزیز مہمان کا بڑا احترام کیا اور بڑی شفقت کا معاملہ فرمایا۔ سہارنپور اور رائے پور کا یہ سفر بعد کے مسلسل سفروں کی تمہید تھی۔ اس کے بعد سے بے شمار بار سہارنپور اور رائے پور حاضری دی اور اپنے منتسبین اور تبلیغی کام سے تعلق رکھنے والوں کو برابر دیوبند حضرت مدنی کی خدمت میں اور رائے پور حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری کی خدمت میں حاضری اور کچھ وقت وہاں صرف کرنے اور زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے پر زور دیتے تھے۔